حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ مینا میں قیام کر کے حاجی حضرات ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کریں، یعنی مینا میں یہ پانچوں نمازیں ادا کرنا اور آج کی رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز وہیں پر ادا کرنا۔ غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنا۔ غروب آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جانا اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان و اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں ادا کرنا۔ رات مزدلفہ میں گزارنا۔ البتہ خواتین اور معذورین حضرات آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جا سکتے ہیں۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کرنا۔ طلوع آفتاب سے قبل مینا کے لیے روانہ ہو جانا۔ مینا پہنچ کر آخری جمرے پر 7 کنکریاں مارنا۔ پہلی کنکری پر تلبیہ پڑھنا بند کرنا۔ قربانی کرنا، بال منڈوانا یا کٹوانا، احرام اتار دینا، طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کرنا۔ حج کا چوتھا اور پانچواں دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات پر زوال کے بعد 7 کنکریاں مارنا۔ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جا سکتے ہیں۔ حج کا چھٹا دن یعنی 13 ذی الحجہ اگر حضرات حجاج 12 ذی الحجہ کو مینا سے روانہ نہیں ہوئے تو تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں مارنا۔ حج کے فرائض میں سے احرام باندھنا ہے اور وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارت، جبکہ بعض علماء نے سعی کو بھی حج کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ حج کے واجبات میں سے میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا اور سعی کرنا اور طواف وداع کرنا، یہ سب واجبات میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ